السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر اتوار اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین کا، اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ باتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میری عادت ہے کہ کچھ باتیں پہلے میں بتاتا ہوں، اگر کسی کو کتاب اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ان کو بھی، تاکہ پہلی باتوں میں فائدہ ہو جائے، اسی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ دیکھیے، معجم الصغیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ معجم الصغیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کی حدیث نمبر 70/6 میں ایک حدیث ہے جس کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر کہا ہے کہ رجالہ ثقات، کہ اس کے پورے راوی ثقات ہیں۔ یہ حدیث جو ہے، ایک دو حدیث میں روایتیں پیش کروں گا، بات اتنی سی دماغ میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھتیجوں کو کس طرح دین سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ابراہیم بن ابی عبلہ تابعی ہیں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ابراہیم بن ابی عبلہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں، قلت لانس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کیف اتوضأ، کہ میں کیسے وضو کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے پوچھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کیسے وضو کروں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اتسألنی کیف اتوضأ، کیا تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں کیسے وضو کروں۔ پھر کہا ولا تسألنی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ یہ تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھے ہوں، صحابی کسی صحابی کو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہو گئے ہوں۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے کہ شاگرد استاد سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسے وضو بناؤں، تو شاگرد استاد کیا کہتے ہیں، کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیسے وضو کرتا ہوں، تو نے کیوں نہیں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے۔ کہا کہ قلت نعم، ہاں آپ بتائیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیتہ یتوضأ ثلاثا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ 3 بار وضو کرتے تھے، 3 بار وضو کرتے تھے، ہاتھ کا دھونا وغیرہ جو 3 بار کرنے کا ہے وہ 3 بار کرتے تھے۔ فَذَلِكَ أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو بنا کر کے تعلیم دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں 3 بار، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔
یہ دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دین ہے کہ دیکھیے آپ سوچئے اور کریں کہ ایک شاگرد استاد سے پوچھ رہے ہیں ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ میں ایسا وضو کرتا ہوں، ایسا وضو کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں کہے کہ کیوں نہیں پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے. تو دین یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، کیسے کیے، وہ اصل دین ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر کے بات خاموش نہیں ہو گئی، خلاص نہیں ہو گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بِذَلِكَ أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اسی طرح اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے مجھ کو حکم دیا. گویا کہ دین کا پوری بنیاد وحی ہے. دین کی پوری بنیاد وہی ہے. اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے تھے، کہتے تھے، صحابہ کرام سیکھتے تھے اور اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے بھتیجوں کو سکھاتے تھے. میں نے 3 لوگوں کا نام لیا، بچوں، شاگرد اور بھتیجوں کو. یہ تینوں باتوں کی میں دلیل دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو ہم کو بھی اصل پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین ہم کو اسی طرح سیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا سرا، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا چاہیے. یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی خبر دے رہے ہیں، وہ طریقہ ہم کو معلوم ہونا. بچوں کو اسی طرح تعلیم دینا چاہیے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہی اصل دین ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. دوسری ایک بات ہم سنتے ہیں، یہ بھی معجم الکبیر للطبرانی. دیکھیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کے نام سے 3 کتاب لکھا، ایک معجم الصغیر، ایک معجم الاوسط اور ایک معجم الکبیر. 3 کتابیں معجم کے نام پر. اور اس پر زائد لکھیے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے. جو کچھ حدیثیں ان کے شرط کے مطابق چھوٹ گئی تھی وہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کر دیا اور ان کا نام، اس کتاب کا نام مجمع الزوائد رکھا. تو معجم الکبیر للطبرانی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 502 کے اندر، جلد نمبر 20 کی صفحہ نمبر 216، جلد نمبر 20. سوچیے کہ کتنی وہ ضخیم کتاب ہو. تو اخضر بن معاویہ بن قرہ یہ تابعی ہے، یہ بھی تابعی ہے. اخضر بن معاویہ بن قرہ یہ کہتے ہیں کہ کنت مع معقل بن یسار. معقل بن یسار یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں کہ میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. فی بعض طرقات، راستے میں چل رہے تھے، ہم دونوں چل رہے تھے. فمرنا بأذن فأماتہ، ہم لوگ گزرے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی. تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے وہ اس چیز کو ہٹا دیے، کنارہ کر دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان ہے. تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹا دیا راستے سے. تو یہ جو تابعی ہیں اخضر بن معاویہ، یہ کیا کرنے لگے، آگے 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 جانے لگے اور دیکھنے لگے کوئی چیز ملے تو ہم اٹھا دیں گے، ادھر کر دیں گے. یہ بھتیجے ہیں، یہ بھتیجے چچا ہیں، دونوں چچا بھتیجے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی سی تکلیف دینے والی کوئی چیز دیکھا، میں نے اٹھایا اور کنارہ کر دیا. کنارہ کر دیا تو انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، دیکھیے اے میرے بھتیجے، ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تم نے کیا ہے کس نے تم کو کرنے کے لیے کہا. تعلیم دیکھیے کس طریقے سے دین کی تعلیم کیسے دینا چاہیے. کیا کہا، حالانکہ ان کے چچا صحابی ہیں اور بھتیجا راستے سے چیز کو اٹھا کر کے، کن کو دیکھ کر کے، صحابی کو دیکھ کر کے اٹھائے. لیکن صحابی کیا کہہ رہے، بھتیجے یہ جو تم نے راستے میں تکلیف دینے والی چیز اٹھا کر کے کنارہ کیا، یہ کس نے تم کو کہا اٹھانے کے لیے، کس نے اٹھانے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ یا امی رأیتک صنعت شیئا فصنعت مثلہ، میرے چچا میں آپ کو راستے میں
چیز اٹھاتے ہوئے دیکھا، جیسے دیکھا ویسے میں بھی کر رہا ہوں، تو کہا دیکھو میں جو اٹھایا نا اس کے پیچھے دلیل ہے، میں جو اٹھایا اس کے پیچھے دلیل ہے، بس اتنا نہیں کر دیا اچھا میں صحابی ہوں تو مجھ کو دیکھ کر کے اٹھائے بس خلاص ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یقول آپ کہہ رہے تھے، من اماتا اذن عن طریق المسلمین، جو آدمی مسلمان کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، کتبت لہ حسنہ، اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، ہم لوگ سوچے بس ایک نیکی ہے نا، ایک نیکی لکھی لیے آدمی کیوں اتنا پریشان ہوگا کہ راستے سے کوئی چیز اٹھائے، لیکن آگے سنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَن تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس آدمی کی یہ ایک نیکی ہی قبول ہو گئی وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، جس آدمی کی یہی ایک نیکی قبول ہو گئی وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ اب سوچیے دین یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ایک نیکی کیے اور وہ ایک نیکی ہی قبول ہو گئی تو اسی نیکی، وہی ایک نیکی ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ورنہ نیکیوں کا پہاڑ لگا دیجئے اور بدعت عمل کریں، یا تو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور وہ کتنا اچھا عمل ہو، پھوٹی کوڑی بھی نیکی نہیں ملے گی، پھوٹی کوڑی نیکی نہیں ملے گی۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اب سوچئے اس میں بھی وہی بات ہے کہ ایک چچا اپنے بھتیجے کو کئی سا دین سکھاتے تھے، راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا رہے ہیں تو وہ پوچھے کہ کیوں ہٹا رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے یہ تین واقعہ میں بولوں گا، یہ تینوں بچے تھے کیونکہ بڑے ہوں گے اور یہ عادت بن جائے گی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھانا۔ اگر ان سے بعد میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کیوں راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اگر دلیل معلوم نہیں ہو، میرے چچا اٹھائے تھے، وہی بولیں گے نا، میرے استاد ایسا کیے تھے، وہی بولیں گے نا۔ چچا بھتیجے استاد کی بات دین نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، چچا بھتیجے استاد کی بات دین نہیں ہوتی ہے، ہاں اس استاد کی بات دین ہوگی جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی باتوں کے موافق ہو، ان کے مطابق ہو، وہ بات دین ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ کتنوں بڑے استاد بن جائیں، کتنوں بڑا چچا بن جائیں، پورے گاؤں کا چچا ہو جائے، لیکن ان کی بات دین نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا چچا نہیں، پورے بستی کا چچا بن جائے، ان کی بات اپنی دین نہیں ہوگی، وہی بات دین ہوگی وہ آدمی کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہو، قرآن اور حدیث کے موافق ہو۔ اور اہم جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں، اپنے بچوں کو اسی طرح تعلیم دینا چاہیے، کیا کام کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ان کو دلیل یاد ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا اشارہ ہو کہ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اتنا یہ ہو۔ یہ تو بچوں کے نہیں، ہم سب بڑوں کو بھی اسی طریقے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ صحابہ اکرام تھے، بتاتے رہتے تھے، ہم کو کون بتائے گا بھائی، ہم کو کون بتائے گا؟ اس وجہ سے ہم سب محتاج ہیں اسی اصلی دین کو سیکھنے کے، ہم اسی کے محتاج ہیں، اور اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے جتنی کوشش اٹھانی پڑے اٹھائیے، تبھی صحیح دین معلوم ہوگا، ورنہ منہ پھلا کر کے اس کو دین سب آ جاتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک یہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو روایت میں نے ابھی پڑھا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر 590 پر 3 کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 6090 پر 8 کے اندر حسن کہا ہے۔ اور آگے ایک اور ہم لوگ
روایت پڑھتے ہیں. دیکھیے مسلم بن ابی بکرہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہے اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہے. ان کے بیٹے کا نام مسلم تھا. یہ بھی تابعی ہے. باپ صحابی بیٹے تابعی، باپ صحابی بیٹے تابعی. لیکن وہ بہت ایسے خوش نصیب ہیں جیسے حضرت ابو بکرہ صحابی، ان کے بیٹے تابعی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھی صحابی، وہ خود صحابی، اور ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی. 4 پشتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بیٹوں کی طرف سے بھی اور بیٹیوں کی طرف سے بھی تعجب ہے. بیٹوں کی طرف سے بھی اور بیٹیوں کی طرف سے بھی خود ان کے ابو صحابی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کی بیٹی صحابیہ اور ان کے بیٹے بھی صحابی، دونوں طرف سے. تو یہ اللہ رب العالمین نے جن کو یہ مقام مرتبہ دے دیا. ہم لوگ ناک رگڑ کر روڈ پر مر جائیں گے، وہ فضیلت ہم کو حاصل نہیں ہوگی. یہ فضیلت اللہ نے دے دیا ہے، جس کو دیا دے دیا ہے. یہ فضیلت اور دنیا میں قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ دے دیا. تو دیکھیے مسلم رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، ان کے باپ ابو بکرہ یہ صحابی ہیں. اپنے ابو کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے، کان ابی، میرے ابو جان یقول فی دبر الصلاۃ، نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے. کیا دعا؟ یہ ہم سب کو یاد کر کے اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بڑی زبردست دعا ہے. کہا کہ میرے ابو جان نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ کفر سے، کافر بن جانے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور فقر سے، فقر و فاقہ، غربت سے، کیونکہ غربت بھی کفر کی وجہ بن جاتی ہے. کبھی کبھی آدمی کی گمراہی کی وجہ بن جاتی ہے. تو میں فقر و فاقہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. یہ 3 باتیں، ایک کفر اور فقر و فاقہ اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے میرے والد محترم. تو کہتے ہیں کہ میں سنتا تھا، نماز کے بعد سنتا تھا، تو کیا کرنے لگا؟ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ، میں بھی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیے بچوں کا ذہن اس طرح ہوتا ہے، ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر کے وہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ شروع کر دیے. ان کے ابو نے کہا امن اخذت ھذا، یہ جو دعا تم پڑھ رہے ہو یہ کس سے سیکھا؟ دیکھیے اللہ اکبر، یہ دین سکھانا ہوتا ہے. یہ دین سکھانا ہوتا ہے. کیا کہا؟ یہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو کس سے سیکھا؟ کس سے سیکھا؟ امن اخذت ھذا، یہ دعا کس سے سیکھا؟ تو حضرت مسلم کہتے ہیں کہ ان کا، آپ ہی سے تو سیکھا. آپ میرے والد ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں سیکھ گیا. تو ان کے ابو نے کہا مجھ سے سیکھے ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تھا. کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن فی دبر الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس دعا کو کہتے تھے، اس دعا کو کہتے تھے. تو اب سوچئے کہ ایک باپ صرف یہ کہا کر کے خاموش نہیں ہو گئے، اچھا مجھے سے سیکھے ہو نا، مجھ سے سیکھے، اتنا کہا کر کے خاموش نہیں ہوئے. حالانکہ وہ صحابی ہیں، حالانکہ وہ صحابی ہیں، لیکن اپنے عمل کا احالہ، دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر رہے ہیں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میرے بچے یہ میرا کام نہیں، میرے بچے یہ میرا کام نہیں، یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی وجہ سے میں کر رہا ہوں. گویا کہ یاد رکھیے باپ کو اپنے بیٹے کو ایسے ہی تعلیم دینا، اسی کو کہتے ہیں اصلی اسلامی تعلیم. اصلی اسلامی تعلیم کچھ بھی بات ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے طریقے پر ہو. ابھی
مسئلہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جن سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے ان کی ہر بات دین سمجھنا شروع کرتے ہیں، ان کی ہر بات دین سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ جن سے زیادہ محبت ہو گئی، جن کی بات اچھی ہے، جن کے اوڑھنا کپڑا بہت بہترین لگنے لگا، جن کی بات پسند آنے لگی، ان کی ہر بات دین سمجھنے لگے۔ صحابہ نے ایسا کیا، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے بھتیجوں کو کیا سکھایا؟ کوئی آدمی کتنا اچھا بولے، کتنا اچھا کپڑا پہنے، کتنا اچھا اس کا نام ہو معاشرے میں، اس کی بات دین نہیں ہے۔ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور آپ کی باتیں، آپ کا کام وہی ہوا کرتی ہے، وہی ہوا کرتی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ اور یاد رکھیے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ارواء الغلیل کے اندر تخریج کیا ہے اور کہا قلت ھذا سند صحیح علی شرط مسلم، یہ اس حدیث کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے، مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ تعلیم ہونی چاہیے، اس تعلیم کے ہم سب محتاج ہیں، اسی تعلیم کے ہم سب محتاج ہیں۔ اور ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے ایک دو باتیں کتاب سے ہم لوگ سنیں گے، اور دعا کریں کہ یہی باتیں ہماری زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ذریعہ بنا دے صحیح علم حاصل کرنے کا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، دیکھیے پوری حدیثیں ہم لوگ سنیں کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو، شاگردوں کو کس طرح حدیث کی طرف پھیرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرتے تھے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بلغنی حدیث عن رجل، مجھ کو ایک آدمی سے حدیث معلوم ہوئی کہ وہ ان کو یہ حدیث معلوم ہے، ان کو یہ حدیث یاد ہے، اور اس آدمی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاشتریت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا، میں نے ایک اونٹ خریدا، ثم شددت علیہ رحلی، اور میرا جو زاد سفر ہے، سفر کے سامان اس اونٹ پر باندھا، اس اونٹ پر باندھا۔ دماغ میں بات رکھیے کہ ایک حدیث سنے کہ فلاں آدمی کے پاس ہے، اور انہوں نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس کے لیے کیا کیے؟ ایک اونٹ خریدے، ایک اونٹ خریدے اور اپنے سامان باندھے۔ کہتے ہیں فصرت الیہ شہرا، میں اب ایک مہینہ سفر کیا، اللہ اکبر، ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے ایک مہینہ سفر کیا، حتی قدمت علیہ الشام، یہاں تک کہ ملک شام پہنچا، مدینے سے ملک شام پہنچے، ملک شام جس کو آج سیریا کہتے ہیں، ملک شام پہنچے، ایک مہینہ اونٹ پر سفر کر کے، پیدل نہیں، پیدل نہیں، اونٹ پر سفر کر کے ایک مہینہ سفر کیے اور ملک شام پہنچے۔ فَإِذَا عبداللہ ابن انیس، وہ آدمی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، اس آدمی کا نام عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کہنے لگے میں دربان جو گیٹ میں رہتے ہیں ان سے کہا فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ قُلْ لَهُ جابر علی الباب، دربان سے کہا کہ جاؤ عبداللہ سے کہنا کہ دروازے پر جابر ہیں، جابر ہیں۔ تو دربان نے کہا کہ کون جابر؟ کیا جابر بن عبداللہ؟ دیکھیے جابر بن عبداللہ ایسے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی بولتے تو گھر میں گھسا دیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پوچھتے تھے کہ کون جابر؟ عبداللہ کے بیٹے جابر؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں میں عبداللہ کے بیٹے جابر ہوں۔ تو اس طریقے سے گئے اور وہ عبداللہ نکلے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور گلے ملے، دونوں گلے ملے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گلے ملتے ملتے ہی کہا، دیکھیے ایسا نہیں کہ چلیے چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں آئے؟ ایک مہینہ سفر کر کے اس حدیث کی غرض سے ملاقات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیثاً بلغنی انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث آپ کے بارے میں مجھ کو معلوم ہوا کہ اس حدیث کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کی طرف آیا ہوں۔
اور وہ حدیث قصاص کے بارے میں، قصاص کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں، قیامت کے دن کیسے فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعہ، مجھ کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ مر جائیں یا میں مر جاؤں۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ حدیث کو سننے سے پہلے میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں، اس بات کا مجھ کو ڈر لگا، اس وجہ سے 1 مہینہ سفر کر کے آپ کے پاس آیا، 1 مہینہ سفر کر کے آپ کے پاس آیا۔ کہنے لگے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کھڑے اب حدیث سنانے لگے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اور یہ حدیث ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یحشر الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا عراۃ غرلا بہما، کہ بالکل ننگے اٹھایا جائے گا، ننگے اٹھایا جائے گا اور بغیر ختنے کو اٹھایا جائے گا، اور بہمن اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سنا رہے تھے اس وقت عبداللہ بن انیس بھی تھے اور کئی صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام نے کہا وما بہما، اے اللہ کے رسول بہما کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس معہ شیء، بہما کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، قیامت کے دن بندے کو ایسا کھڑا کر دیا جائے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، مال دولت، یہ کپڑے لتے کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل خالی ہاتھ۔ ثم ینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، کہتے ہیں کہ اب ایک پکارنے والے کی آواز پکاریں گے، دور سے بندہ سنے گا، ایسے سنے گا لگتا ہے کہ قریب سے سن رہے ہیں، دور سے آواز آئے گی، دور سے آواز آئے گی، لیکن ہر سننے والا اس کو سمجھے گا کہ بالکل قریب سے پکارا جا رہا ہے، اور اس آواز میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پکارے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں دیان ہوں، بولے تو بدلہ دینے والا، بدلہ دینے والا، دین سے دیان بہت زیادہ بدلہ دینے والا، دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا، اسی وجہ سے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا، قیامت کے دن کو مالک یوم الدین وہاں کہا گیا ہے، بدلہ والے کا دین کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن کہے گا میں بدلہ دینے والا ہوں، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ اعلان کرے گا کہ آج کسی بھی جہنمی کے لیے جہنم میں جانے کی اجازت نہیں ہے اگر جنتی آدمی کا حق کچھ اس کے اوپر ہے، اگر جنتی کا حق کچھ اس کے اوپر ہے وہ حق دے کر کے جہنم میں بھی جانا ہے تو حق دے کر کے جائے گا۔ سوچیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ خالی ہاتھ اٹھایا جائے گا، بات سمجھیے، خالی ہاتھ اٹھایا جائے گا، کسی کا حق اگر جنتی والوں کا حق جہنمی پر ہوگا تو جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہ حق ادا نہ کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا حتی اقصہ منہ، یہاں تک کہ میں فیصلہ نہ کروں، اور کہا کہ جنتی آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنمی کے بارے میں جس کا حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر دوں، تب تک جنت میں بھی نہیں جا سکتا، دونوں نہیں جا سکتے جب تک کہ میں فیصلہ نہ کر دوں۔ اور حتی اللطمۃ، یہاں تک کہ ایک تھاپڑ کا بھی، ایک جھاپڑ جو مارتے ہیں نا، اس کا بھی میں فیصلہ کروں گا، اس کا بھی میں فیصلہ کروں گا۔ سوچے کہ کتنا بچنے کی ضرورت ہے، کتنا بچنے کی ضرورت ہے ایک تھاپڑ کا بھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کیف وانا انما ناتی اللہ عز وجل غرلا قراتا بہما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حق ادا کیسے کیا جائے گا؟ حالانکہ وہاں تو ننگے ہوں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہ دے کر کے ادلا بدلی ہو۔ جنتی نیکی کی وجہ سے نہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر کسی جہنمی کے بارے میں اس کا حق ہے تو جنتی سے نیکی چھین لیا جائے گا، نیکی چھین لیا جائے گا، اس جہنمی کی دے دیا جائے گا۔ اور اگر جہنمی ہے تو اس کی برائیوں کی وجہ سے نہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کی برائی اس پر دے دی جائے گی۔ یہ اس طرح سے وہاں نیکیوں کا معاملہ ہوگا، آدمی کے پاس روپیہ مال دولت کچھ نہیں ہوگا، نیکیوں میں اس کا حق ادا کیا جائے گا۔
اللہ اکبر. یہ حدیث جو ہے بہت کچھ پیغام دیتی ہے. یہ حدیث دو وجہ سے میں نے بیان کیا. حدیث کی محبت. حدیث یہی علم شریعت کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اور صحابہ کرام نے اتنا لاج رکھا اور اتنا محنت کیا. آپ سوچئے کہ 1 مہینہ سفر اونٹ پر بیٹھ کر کے کرنا ایک حدیث کے لیے. آج تصور کر رہے ہیں ہم لوگ 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور مہینوں بھر اونٹ خرید کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کر رہے ہیں. ایک حدیث کے لیے سفر کر رہے ہیں اور کیا ڈر ہے کہ کہیں میں نہ مر جاؤں یا جنہوں نے وہ حدیث سنا ہے وہ نہ مر جائیں, تو یہ علم ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ اس علم کی حفاظت کیجیے. اس علم کو بچوں کو سکھائیے, بنائیے. اور ہم کو مرتے دم تک خود بخود علم حاصل کرنے کی بھی ہم کو ضرورت ہے. ہم خود محتاج ہیں علم کے, ہم خود علم کے محتاج ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً جسے بتاتا ہوں اس طریقے سے بتاتے رہوں گا. اب ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں اور اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایمان, صحیح عقیدہ, صحیح اعمال ہی کام آئیں گے, یہی کام آئیں گے. بس وہ اگر ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو عزت ضرور دے گا. ورنہ اگر یہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, چھن گیا, تو پھر کوئی بھی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا. کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا. اب کتاب کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. سلف صالحین کا عقیدہ, اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں سنا کہ کسی کو جہنمی نہیں کہا جائے گا وغیرہ وغیرہ, بہت باتیں آئی. ایک بات یہاں آگے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من أصحابه بِأَعْيَانِهِ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِذَلِكَ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا ذَكَرَهُ وَوَعَدَهُ لَهُمْ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَشْهَدْ لَهُمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ عَرَفَ ذَلِكَ. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں, جن صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا کہ یہ جنتی ہیں, کہ یہ جنتی ہیں, تو اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل الحدیث بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے. جن صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دیا, اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. کیوں ہیں؟ کہتے تصدیقا منہم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کہا ہے اس بات کو سچا سمجھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور کہتے ہیں اور جن کے بارے میں وعدہ کیا ہے, کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی ہرگز نہیں دیں گے مگر گواہی اسی وقت دیں گے جن کے بارے میں جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے ہیں؟ واللہ تعالی اطلع رسولہ علی ما شاء من غیبہ, اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جو بتانا اور اطلاع دینا چاہتا ہے وہ اطلاع دے دیتا ہے, وہ اطلاع دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ فلاں جنتی ہے, فلاں جنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. اور آپ نے جب کہہ دیا تو اہل الحدیث اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں فلاں 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 جنتی ہے, فلاں فلاں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والا ہے, اپنا غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, مگر جس رسول سے راضی ہو گیا اس کو اطلاع دیتا ہے, اطلاع دیتا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں جو باتیں ہوں گی ایسے ایسے اس بات کی ہم کو خبر دیا کہ نہیں دیا؟ یہ وحی کے ذریعے سے دیا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا. تو
تو کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دیا کہ فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں. اور کہتے ہیں وقد بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ من اصحابہ بالجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دیا. اور وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ہی مجلس میں ان کو گواہی دے دیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں. اسی طریقے سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت من اہل الجنہ، کہ آپ جنتی ہو. اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی عام آدمی نے نہیں کہا کہ تم جنتی ہو. اب اتنا کہنے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھیے کہ کتنا بچتے تھے. اس کے بعد اور کس کی سرٹیفکیٹ چاہیے بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی پڑھیے، دیکھیے کہ کتنا تقویٰ ان کی زندگی پر تھا اور کتنا بچتے تھے. کہ وہ واقعہ ہے نا کہ ان کے غلام نے کچھ کھلا دیا تھا، انگلی ڈال کر کے کئی کر لی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا کہ جنتی ہے. اللہ اکبر، یہ تقویٰ کا پہاڑ تھے یہ لوگ، لیکن ان کی زندگی پوری زندگی بہترین اسلام کے راستے میں چلی گئی. اور یہ جو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے. یہ واقعہ ہم لوگوں نے کئی بار سنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3613 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ثابت بن قیس کو نہیں دیکھا تو کہا کہ کہاں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے آتا ہوں. ادھر ادھر تلاش کیے، گھر گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. کہا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ جو پوچھنے کے لیے گئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ کیا حالت ہے؟ کہا کہ بہت بری حالت ہے. کہا کہ بات کیا ہے؟ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آواز میں اونچی کر دیتا ہوں، کبھی کبھی اونچی کر دیتا ہوں. اور قرآن مجید کی آیت یہ اتری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ آیت اتری ہے. میں اب کیا کروں؟ بولو، یہ رو رہے ہیں. اب سوچیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دیا ایسی سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، پھر سے جاؤ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہو انکا لست من اہل النار، جا کر کہنا کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جہنمی نہیں ہے، ولیکن من اہل الجنہ، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. آپ سوچئے کتنوں بندہ روئے، وہ رونا ختم ہوگا کہ نہیں؟ خوشی سے روئے. یہ صحابہ کرام تھے. اور مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَقَدْ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے پھرتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے، اہل جنت میں سے ہیں. کیوں بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. جن کے بارے میں گواہی نہیں دیا، جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم آج کل لوگوں کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ جنتی ہے، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، تقوی کا پہاڑ اور کیا بھی ہو. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے وہ جنتی ہے، نا نہیں کہہ سکتے. جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر اور 10 صحابہ کرام اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو خوشخبری سنایا. ہم یقین رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہاں وہ جنتی. یہی اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہی اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. اور جن کے بارے میں جہنمی ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جہنمی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے نا تبت یدا ابی لہب، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. فرعون کے بارے میں آیت اتری، وہ جہنمی ہے. اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت اتری سأصلہ سقر، ہم جانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے.
دنیا کتنوں جنتی کا ہے کیا بھی کر لے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس خلاص، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور آگے دیکھتے ہیں، ایک بات یہاں یاد رکھیے، جب صحابہ کرام کے بارے میں بات آ گئی، امام ببہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من لم یشہد لمن شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ فهو صاحب بدعۃ وضلالۃ شاک فیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں امام ببہاری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دیا، اور جو آدمی ان کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ آدمی بدعتی ہے اور گمراہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے اہل الحدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جو آدمی کہتے ہیں کہ شک کرتے ہیں یا گواہی نہیں دیتے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ آدمی یاد رکھیے چاہے کتنوں نماز پڑھے، کتنوں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھے، وہ بدعتی آدمی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ یہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، بہت کچھ کہا، لیکن آج کل بہت سارے لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، ہم ان کو بدعتی سمجھتے ہیں، ہم ان کو بدعتی سمجھتے ہیں۔ اور ایسے بہت کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر برا برا بول دیتے ہیں، خاص کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہیں۔ بہرحال اب دیکھیے آگے ہم لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں وَيَشْهَدُونَ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَفْضَلَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعید بن جمحان عن سفینۃ الخلافۃ بعدی 30 سنہ۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی خلفائے راشدین ہیں۔ یہی چار کون ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں جن کی خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیا کہا کر کے الخلافۃ بعدی 30 سنہ۔ آپ نے کہا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگا، میرے بعد خلافت کتنا ہوگا؟ 30 سال ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 سال۔ اب 30 سال کیسے؟ اب دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال خلافت کیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ 2 سال تقریباً، ٹھیک ہے، 1-2 مہینہ ادھر ادھر ہوگا، سال میں 2 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا؟ 10 سال، کتنا ہو گیا؟ 12 ہو گیا نا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 تو کتنا ہو گیا؟ 24 ہو گیا، اور بچا کتنا؟ 30 سال میں 6۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال حکومت کیا، خلافت کیا، لیکن اتنی بات رکھیے کہ تقریباً 6 سال میں 6 مہینہ کم تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کہا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، سوچیے 10 سال۔ اور ان کے زمانے میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 12 سال، لیکن پھر بھی کیا کیے؟ بلوائیوں نے گھیر کر مار دیا، بلوائیوں نے گھیر کر مار دیا۔ 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، لیکن گھر میں گھس کر کے گھیرا گیا، ان کو نماز پڑھنے تک نہیں دیا گیا اور پریشان کیا گیا، اور اتنے جلیل القدر صحابی رسول کو، خلیفۃ المسلمین کو مار دیا گیا بلوائیوں نے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 سال یا 6 مہینہ کم، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینہ کیا اور پھر اپنے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خلافت راشدہ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر اور طیالسی کے اندر حسن روایت کے ساتھ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکون النبوہ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے بیچ میں نبوت اتنا رہے گی جتنا اللہ چاہے گا۔ یعنی نبوت کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ چاہے گا تب تک نبوت رہے گی۔ ثم یرفعها، پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا نبوت اٹھا لے گا، نبوت اٹھا لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اور میرے نبوت اٹھ جانے کے بعد پھر خلافت ہوگی لیکن نبوت کے طریقے پر، نبوت کے طریقے پر، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے ان خلفائے راشدین پر کوئی الٹا سیدھا بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ بہت سارے بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، خاص طور پر شیعہ۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے بعد نبوت کے طرز پر، نبوت کے بالکل انہی طریقے پر خلافت ہوگا، اور کب تک ہوگا؟ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونُ، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور دوسری روایت میں 30 سال کہہ دیا، دوسری روایت میں 30 سال کہہ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نبوت کے طرز پر جو خلافت ہوگا اس کو اٹھا لے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ مَلِكًا عَاضًا، پھر حکومت ہوگی کاٹ کھانے والی حکومت، کاٹ کھانے والی حکومت جو بادشاہت ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ حکومت بھی اسی وقت تک ہوگی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثُمَّ يَرْفَعُهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ مَلِكًا جَبَرِيًّا، پھر حکومت ہوگی زبردستی کی، ظلم و ستم والی حکومت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی۔ اس طریقے سے یہ ہوا بھی۔ ابھی پوری روایتوں کا میں خلاصہ، ابھی وقت ختم ہو جائے گا، تو اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 سال خلافت ہوگا، 30 سال خلافت ہوگا۔ اور خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ اکرام میں بہت عظیم فضیلت والے لوگ تھے، فضیلت والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے وقت گزر جانے کے بعد بادشاہت آئے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دیا، یثبت اصحاب الحدیث خلافت ابی بکر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کر لیا، اتفاق کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا کہ رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضینہ لدنیانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین سے جب راضی ہو گئے تو ہم دنیا سے ان کی کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ یہ صحابہ اکرام نے کہا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیتے تھے؟ اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے کیا کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے تھے دین کے معاملے میں، تو ہم یہ خلافت اور ہمارے معاملات وغیرہ سنبھالنے کے لیے ہم ان سے کیسے نہیں راضی ہوں گے؟ بات سمجھ میں اب آ گئی نا؟ یہ بات ہے۔ اور کہتے تھے کہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذا الذی یؤخرک، جب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا ہے تو کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ آپ کو پیچھے کھینچ دے، پیچھے کر دے، آپ آگے ہیں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا، تو اور اس طریقے سے ان کی خلافت پر اتفاق کر لیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی شأن ابی بکر فی حال حیاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بولتے تھے، اپنی زندگی میں بولتے تھے۔
اور صحابہ کرام اس بات کو سمجھ لیے، صحابہ کرام اس بات کو سمجھ لیجیے اور ان کو واضح ہو گیا. اسی وجہ سے احق الناس بخلافت بعدہ، یہ سمجھ لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں اور اتنا بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار یہی ہے. صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا. فَلِذَلِكَ أَنفَقُوا اتفقوا علیہ، اسی وجہ سے صحابہ کرام سب صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے اور وہ جمع ہو گئے، اور پھر ان کے مقام جو اللہ نے دیا تھا ان کے مقام سے فائدہ اٹھائے، ان کے مقام خلافت سے فائدہ اٹھائے اور کہتے ہیں اور اس سے بلند بھی ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بلند بھی ہوئے، عزت بھی ملی. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہوا لو کان ان ابا بکر استخلف لما عبد اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس اللہ کی قسم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. دیکھیے جب یہ بات کہے نا تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا بات بول رہے ہیں، کیا بات بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے اتنی دلیل دیا کہ سب نے اقرار کر لیا، گرچہ اس پر کلام ہے، اس بات پر یاد رکھیے کلام ہے. لیکن آپ جب دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ جو عادل اسلام سے پھر جائے گا ان سے جنگ کروں گا. یہ بات ہے، بہت سارے لوگوں کو مرتد ہونے سے بچایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قرآن مجید کی آیت پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے لیکن پھر بدلے کہ نہیں بدلے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم رول تھا، بہت بڑا اہم رول تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیا تھا اور صحابہ کرام ان کے بعد اتفاق کر لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شان کو بلند کیا. ان کی خلافت 10 سال تک چلی. 10 سال کا معاملہ تاریخ کی کتابوں میں پورا موجود ہے اور ان کو پڑھ کر کے آپ تعجب کریں گے کہ ان کی خلافت کہاں کہاں تک پہنچی اور کیسے کیسے کارنامے ہوئے ہیں. یہاں 1 گھنٹہ میں 10 سال کی خدمات کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ان باتوں پر ایمان رکھنا، ان سے محبت کرنا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا بنی. دیکھیے کیسے کیسے ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے دیا، صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجلس شورا میں اتفاق کیے اور صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ بنا لیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اس مخلوق میں سب سے زیادہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق ہیں خلافت کے، تو انہوں نے ان پر بیعت کر لیا اور ان کے خلاف جانا جائز نہیں سمجھا. اور پھر اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال اس طریقے سے کچھ مہینہ کم 6 سال انہوں نے حکومت کیا. کہتے ہیں یہ پورے 4 خلفائے راشدین ہیں الذین نصر اللہ بہم الدین، جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کی مدد کیا. فقبت، اور تباہ ہو گئے الحاد، بے دینی تباہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملحدوں کو برباد کر دیا اور دین اسلام کو ان کے مقام اور مرتبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا. اور ان دنوں کو اللہ رب العالمین نے حق کے لیے غالب کیا. نورا بضیائہم ونورہم ببہائہم الظلمہ، اور تاریکی شرک بدعت کفر کی تاریکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 خلیفہ کے نور سے ختم کر دیا، اندھیرے پن کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے.
سورہ نور میں بیان کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے مومنوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو زمین میں ضرور اللہ خلافت دے گا، ضرور اللہ خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے لوگوں کو دیا، اور ان کے دین کو، جس دین سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اس دین کو مضبوط بنا دے گا، اور ان کے خوف کو، ڈر کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ بہرحال آخر میں جو بات ہے، ایک دو باتیں ہیں، بس ختم ہو جائے گی بات۔ کہتے ہیں فمن احبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز فی الفائزین، کہتے ہیں ان صحابہ خلفائے راشدین سے جو آدمی محبت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا، ان کے حق کی رعایت کرے گا اور ان کے فضیلت کو پہچانے گا، وہ آدمی اصل میں کامیاب ہے، وہ آدمی اصل میں کامیاب ہے۔ ومن ابغضهم وسبهم ونسبهم، جو آدمی ان سے نفرت کرے گا، ان کو گالی دے گا اور الٹی سیدھی باتیں ان کی طرف نسبت کرے گا، جیسے کہ رافضیوں نے کیا، والخوارج، اور خارجیوں نے ان کی طرف نسبت کیا، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، فقد ہلاک فی الہالکین، ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فمن سبهم فعليه لعنت اللہ، جو آدمی میرے صحابہ کو گالی دیں گے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ من احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ اس وجہ سے محبت کرے گا کہ وہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے ان صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو آدمی صحابہ کرام سے نفرت کرے گا وہ اس وجہ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور جو ان کو تکلیف دے گا وہ اس وجہ سے ان کو تکلیف دے رہا ہے کیونکہ اس نے مجھ کو تکلیف دیا، جو ان کو گالی دیتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن یہ روایت جو ہے، یہ روایت پر کلام ہے، لیکن صحیح ایک حدیث ہے جس کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2340 کے اندر، اس کا یہ لفظ ہے من سب صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے ایک بھی صحابی کو گالی دے، میرے ایک بھی صحابی کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ ایک آدمی کے لیے تمام لوگوں کی، فرشتوں کی اور اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور فرشتے اس کے لیے بد دعا کریں گے، اور نیک مومن لوگ اس کے لیے بد دعا کریں گے۔ جب اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، فرشتے اس کے لیے بد دعا کریں اور مومن لوگ اس کے لیے بد دعا کریں تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اسی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، صحابہ کرام سے بغض رکھنا عین نفاق ہے اور کفر ہے، نفاق اور کفر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الذی یشتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ سہم، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں اس کے لیے اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے۔ اب سوچیے، اسلام میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم کو زبان بہت جتن سے استعمال کرنا، الٹی سیدھی باتیں، ان کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات، الٹے سیدھے فکر، الٹے سیدھے قلم سے لکھنا یہ حرام ہے، یاد رکھیے، اور بے دینی ہے، نفاق ہے، کفر تک پہنچا سکتا ہے اور زندگیت تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ اہل الحدیث کا بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ الٹے سیدھے جماعت اسلامی لوگ الٹے سیدھے بولتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر رافضی یہاں بھی ہے، رافضی اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا۔ میں نے ایک واقعہ شاید بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا کہا، کیا بات ہے آپ بہت اچھا کپڑا پہن کے آئے ہیں، آپ بہت اچھا کپڑا پہن کے آئے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ خارجیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اسی وقت جب بات کرنے کے لیے گئے وہی ان کی اہمیت کو ختم کر دیا، اور کیا مطلب تھا، کیا حکومت کے چاپلوس بن گئے ہیں، یعنی آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے آئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو ان لوگوں نے کافر سمجھا اور الگ ہو گئے، حروریہ اسی کو کہتے ہیں، اور آج تک یہی حالت ان کی ہے، آج تک ان کی یہی حالت ہے۔ سب سے پہلے خارجیوں کی پہلی پہچان ہے علماء کو برا بھلا کہنا، علماء کو برا بھلا کہنا۔ اور اس کے بارے میں اگر کوئی زبردست آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالرحمن، شیخ ابراہیم المحیمید حافظہ اللہ، انہوں نے ایک زبردست کتاب لکھی ہے کہ آج کل کی خوارج کے کیا پہچان ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی بات لکھا ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنا، کیوں بولے تو جب علماء کو برا بھلا کہیں گے ان کا کوئی مقام ہی نہیں رہے گا، تو دین کہاں سے لیا جائے گا؟ بولیے، انہی کو عزت کرنا شروع کریں گے نا۔ اب تو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ سب سے پہلے علماء ہی کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں کہ کسی قابل نہیں رکھتے اور وہیں سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کافر کہنا، اور خاص کر کے مسلمان کے ملک کو کافر ملک سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے ملک کو کافر ملک سمجھتے ہیں، یہ الگ ایک عنوان ہے۔ تو روافض اور خوارج نے صحابہ کرام پر برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، تم میں ایسے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اس کا سونا خرچہ کیا ہوا نا، صحابی نے ایک مد اگر خرچہ کر دیا ہے یا آدھا مد خرچہ کر دیا ہے، اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی صحابی نے اگر ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور آج اگر کوئی سونے کا پہاڑ خرچہ کر دے، احد پہاڑ کا سونا نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، مقام تک۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی ان کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا، پہنچنے کی دور کی بات ہے، وہاں تک خیال بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میں صحابہ کی طرح پہنچ جاؤں گا ان کے مقام اور مرتبے کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے اور عقیدہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ان سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کو ہم منافق، بد دین، بد عقیدہ، گمراہ، بدعتی سمجھتے، اور اگر نفرت میں آگے بڑھ گیا تو کفر تک جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ جو نسلیں آنے والی ہیں ان کو بھی صحیح دین کی سمجھ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، تابعین کے طریقے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اتباع التابعین، اور آج تک جو اہل حق ہیں ان کے طریقے کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعت، خرافات، شرک اور گمراہی اور ان کے تمام راستوں سے اللہ بچا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔